سینے پہ سونے والی. آئیں ذرا میں پیش کروں. تو مولا جب بھی سینے پہ سلاتے تھے نا تو ہر رات میں آپ نے دیکھا نا ماں باپ بچوں کو کہانی سناتے ہیں. تو سید الشہداء مختلف کہانیاں سنایا کرتے تھے. ایک مرتبہ شام میں کسی خاتون نے جناب سکینہ کی طرف صدقہ پھینکا. کہا بی بی یہ صدقہ ہے کھا لینا پھر میرے بچوں کے لیے دعا کر دینا. اب وہ حسین کی بیٹی سے جلال آ گیا. کہا تم نہیں جانتی ہم آل محمد ہیں, ہم پہ صدقہ حرام ہے. وہ فوراً دوڑتی ہوئی گھر گئی. کہا میں نظر کی کھجور لائی ہوں, ذرا دعا کر دینا, تمہارا چہرے پہ بڑا نور ہے. بچی سے کہا تم ذرا دعا کر دینا, یتیم بچوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو جناب سکینہ نے کیا کیا, ننھے ننھے ہاتھ اٹھائے. کہا میں کھجور بعد میں کھاؤں گی, پہلے بتا دعا کیا ہے. اس نے کہا 3 دعائیں ہیں. میرا شوہر سفر میں گیا ہے تجارت کے لیے, دعا کرنا سلامتی سے واپس آ جائے. پھر دوسری دعا کہی, پھر تیسری دعا جانتے کیا کہی اس نے, میں سارے چھوڑ کے جا رہا ہوں مسائل. کہا کہ تیسری دعا یہ ہے بس بچی اے بیٹی یہ دعا کر دینا جیسے آپ یتیم ہوئی ہیں, میرے بچے کبھی ایسے یتیم نہ ہو. اب بی بی کو بہت جلال آیا. حسین کی بیٹی تھی نا, اگر سن سکے میری طرف دیکھ کے سنیے گا. تو ایک جملہ کہا پھپھی اماں میرے بابا جب مجھے سینے پہ سلاتے تھے نا تو ہر رات ایک کہانی سناتے تھے, انبیاء کی کہانیاں سنایا کرتے تھے. میرے بابا نے مجھے کہانی سنائی تھی. ایک نبی تھے جن کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے, حضرت صالح. حضرت صالح کی اونٹنی تھی. پھپھی اماں میرے بابا کہتے تھے کہ ان کی امت نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا تھا, لیکن اللہ نے اس اونٹنی کو ایک بچہ دیا تھا. پھپھی اماں میرے بابا کہتے تھے کہ جب اس امت نے اونٹنی کا کوہان کاٹا نا, وہ اونٹنی مر گئی, وہ بچہ پہاڑ پہ چڑھ گیا اور اس نے رو کے سر اٹھایا اور کہا پروردگارا اس امت پہ عذاب بھیج دے, انہوں نے میری ماں کو مار دیا. پھپھی اماں میرے بابا کہتے تھے اللہ نے امت پہ عذاب نازل کر دیا تھا اس بچے کی بد دعا کی وجہ سے, اونٹنی کے بچے کی بد دعا سے. پھپھی اماں میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. ابھی بھی سمجھ گئی کہ بچی کو جلال آ گیا. میرے گھر میں بھی بچیاں ہیں, بیوی کے مسائل پڑھے نہیں جاتے مجھ سے. کہ بیوی کیا بات ہے, جناب زینب نے پوچھا بیوی کیا بات ہے. کہا پھپھی اماں میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں, مجھے بس اتنا بتا دیں اس اونٹنی کے بچے کا مقام زیادہ تھا یا میرا مقام زیادہ ہے. کبھی بھی کیا بات ہے. کہ پھپھی اماں میں بد دعا کروں گی آپ آمین کہیے گا. پھپھی اماں یہ جو تازیانے مارتے میں ان کے خلاف بد دعا کرنا چاہتی ہوں. جناب زینب نے کہا بی بی بد دعا سے پہلے بابا کے سر کو دیکھ لینا. آپ کے بابا نے بد دعا نہیں کی. اب کیا کہا جناب سکینہ نے, اس بی بی سے اس خاتون سے کہا اپنی کھجوریں واپس لے جا, میں ویسے دعا کر دوں گی. اجرو کمر اللہ. بس میں ایک اور جملے کو پیش کروں. بی بی پہ بڑے مسائل, میں سارے مسائل چھوڑتا ہوا گزر رہا ہوں. پتہ نہیں میں آج پڑھ پاؤں گا کہ نہیں پڑھ پاؤں گا. شہادت میں پوری نہیں پیش کر سکوں گا, مجھے نہیں لگتا کہ میں شہادت پڑھ پاؤں گا. جملے سنیں گے. جب شام غریبہ میں جناب سکینہ کو تماچے لگے نا اور بی بی بے ہوش ہو کے گر گئے. آپ نے کبھی دیکھا 3.5 برس کے بچے بے ہوش ہو جا؟ کبھی 3.5 برس کے بچے بے ہوش نہیں ہوتے, انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا نہ جانے کتنے تماچے لگے ہوں گے کہ بی بی بے ہوش ہو گئی. جب بے ہوش ہو گئی نا تو چاروں طرف سے بیویوں نے ماتم شروع کیا, آنسو بہنے لگے. جناب سکینہ کے چہرے پہ گرے, ہوش آ گیا. کچھ ہی دیر میں پانی آیا, مجھے نہیں پتا پانی کون لایا. کچھ کہتے ہیں ہور کی بیوہ تھی وہ لے کے آئیں, کون لایا مجھے نہیں معلوم, تاریخ سے میرے نزدیک ثابت نہیں, لیکن یہ پتا پانی آیا. جب پانی آیا نا تو جناب سکینہ کو سب سے پہلے پانی پیش کیا گیا. ایک کوزے میں ڈال کے کہا بی بی آپ پانی پی لو. تو جناب سکینہ نے ایک سوال کیا کہ پھپھی اماں آپ نے سب سے پہلے پانی مجھے کیوں دیا؟ کہا بی بی آپ سب سے چھوٹی ہیں, آپ کیونکہ سب سے چھوٹی ہیں اس لیے آپ کو پانی پیش کیا.
اب ایک مرتبہ بی بی سکینہ نے کوزہ ہاتھ میں لیا، مقتل میں اتر گئے۔ جناب رباب نے آواز دی، جناب زینب نے کہا بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں آپ نے کہا کیونکہ میں سب سے چھوٹی ہوں، لیکن مجھ سے چھوٹا میرا بھیا علی اصغر ہے، میں پہلے اصغر کو پانی دوں گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی اب شاید آپ برداشت نہ کر سکیں، اس کے بعد میں دعا نہیں کرا پاؤں گا۔ جب راستے میں چل رہے تھے نا، امام سجاد کہتے ہیں میری بہن کے سوالوں نے مجھے بہت رلایا۔ جب حلب کے قریب ایک مرتبہ رسیاں کھولی نا بیویوں کی، تو جناب سکینہ آپ نے دیکھا یتیم بچوں کو بہت شوق ہوتا ہے کوئی سینے سے لگائے، کوئی پیار کرے، خصوصاً اگر کوئی حسین کے پیار کی عادی ہو۔ تو جیسی بی بی کی رسیاں کھولی نا، دوڑتی ہوئی گئی امام سجاد کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ جیسے ہی بی بی نے باہیں ڈالی نا اپنے بھائی کے گلے میں، تو امام سجاد نے کہا آہ۔ جب آہ سنی نا، کہا بھیا کیا بات ہے، آہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا بی بی مجھے دھوپ میں بٹھائے رکھتے ہیں، میری زنجیریں گرم ہو جاتی ہیں، جب کوئی ہلاتا ہے نا تو میری کھال اترنے لگتی ہے۔ اب جب بی بی کو پانی ملا، بی بی نے مولا کے زنجیروں پہ ڈالنا شروع کر دیا۔ کہا بی بی کیا کر رہی ہے؟ کہا بھیا آپ ہی نے تو کہا تھا زنجیریں گرم ہیں۔